بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اگلا جو حصہ ہے اذان کا وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور یہ 2 بار کہا جاتا ہے اذان میں. اچھا، اشہد کے بعد تو لفظ ہے ان، حمزہ نون زبر ان، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد نون ساکن کے بعد چونکہ لام آ رہا ہے تو ہم نون کو نہیں پڑھتے بلکہ ڈائریکٹ الف کو لام سے ملا دیتے ہیں. اشہد اللہ الہ. اشہد فعل ہے اور ان کا مطلب ہے کہ. لا حرف نفی ہے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے. الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں، اور شہادت کا جو ہے وہ شہید سے ہے، اور اس کا جو ورڈ ہے روٹ لیٹر ہے وہ ہے شہادہ، شین اور 2 چشمی ہا اور پھر دال، شہادہ. اس کا مطلب ہوتا ہے شہادت وہ شخص دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جس کے سامنے واقعہ پیش آیا ہو. اب نبی کریم علیہ السلام تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور ان صحابہ نے ہم تک وہ پیغام پہنچایا، اور الحمدللہ ہم لوگ قرآن اور نماز اور حدیث کو سمجھنے والے لوگوں میں سے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. تو اب ہمیں جو ہے وہ گواہی دینی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح جانتے ہیں، کس طرح مانتے ہیں. تو ہم یہاں گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں لفظ استعمال ہوا ہے الہ. الہ کے اہم معنی سمجھ لیجئے کہ الہ کے معنی ہیں جس کی پوجا و پرستش کی جائے، نمبر 1. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس سے مانگا جائے، سوال کیا جائے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کا شکر کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے اور جس کی اطاعت کی جائے. یہ سب معنی واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہی اس قابل ہے جو ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، جس سے ہم مانگتے ہیں تو ہمیں دیتا ہے، جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور جس کا ہم حکم مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت پر بہت زور دیا ہے. الہ سے پہلے لفظ آیا ہے لا، لا الہ. اس لا کو لا نفی جنس کہتے ہیں. یہ جو لا ہے یہ کیٹیگوریکلی تمام خداؤں کی نفی کرتا ہے. لا نفی جنس کی پہچان کیا ہے؟ لا نفی جنس کے بعد اسم آتا ہے اور وہ اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں لا کے بعد الہ آیا ہے، الہ، ہاں کے اوپر زبر ہے. تو یہ الہ جو ہے وہ اسم ہے اور زبر کے ساتھ ہے، تو یہ بن گیا لا نفی جنس کا اسم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اچھا، تھوڑا سا اجوا کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اشہد ہوا جیسے میں نے بتایا تو فعل ہے اور ابھی ہم نے فعل نہیں پڑھے ہیں. ان جو ہے وہ ایک حرف ہے جس کا مطلب ہے کہ، اور لا میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے. الہ، الہ اسم ہے اور واحد ہے، مذکر ہے اور اے ٹیپیکل ہے کیونکہ اس کے اوپر نہ الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، اور اعراب اس کا منصوب ہے. پھر اللہ جو ہے یہ بھی حرف ہے اور یہ ہے حرف استثناء، یعنی
کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں پر الہ کو اللہ سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیں اللہ کو الہ سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اللہ کے یعنی اللہ کو الگ کر دیا، کہ الہ تو بہت سارے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے نا کفار مکہ نے. جب مکہ فتح ہوا تھا تو خانہ کعبہ کے اندر ہی بے شمار بت تھے، تقریباً 300 کے قریب. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہندو مت ہے اس میں 333 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، تو یہ سارے ان کے الہ ہیں. تو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ اس بات کی کیٹاگوریکلی نفی کر دیتا ہے، یعنی 100% شور ہو کے بندہ بات کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب شہادت جب ہمیں دینی ہے تو ہم شہادت کے لیے دیکھیں گے کہ میری تمام باتیں، میرا ہر عمل، چاہے وہ گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، آفس میں ہو، راستے میں ہو، بس میں ہو، سفر کے دوران کہیں پر بھی، یہ بتائے کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسی کو اپنا خالق، مالک اور رب مانتی ہوں، اور اس کے احکامات پر چلنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، اسی کی عبادت کرتی ہوں، اسی سے مدد مانگتی ہوں اور اسی پر بھروسہ بھی کرتی ہوں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اسلام کی شہادت دینے والا بنا دے اللہ تعالیٰ.